السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گی کہ ہماری جنریشن کے اور ہم سے پہلے ایشیا میں بچوں کو نکما کرنا، بچوں کی ایسی کنڈیشن کرنا کہ وہ ایک چپاتی خود کا بنا کے کھانے کے لیے محتاج ہو جائیں۔ یہ کلچر ایشیا میں اس طرح ہے، بچوں کے جوتے خود پالش کرنا، ان کے کپڑے خود دھونا، پریس خود کرنا، انہیں ہر ایک چیز پریپیئر اور ایڈریس ملتی ہے کہ ان کو کبھی ایسی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی کہ اگر خدا نخواستہ آج ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے تو شرٹ کیسے پریس کرنی ہے، جوتا کیسے پالش کرنا ہے۔ اگر نہیں کر کے دیں گے تو ہم کریں گے ہی نہیں، ہم گندا ہی پہن لیں گے، اور اگر ہم نے بنی ہوئی روٹی نہیں ملی تو ہم باہر سے لے کے کھا لیں گے، نہیں تو ہم کھائیں گے ہی نہیں، بھوکے ہی سو جائیں گے۔ یہ لڑکیوں میں بھی ہے اور لڑکوں میں بھی ہے۔ ہمارے کلچر میں کلچر کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ کلچر ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ایشین کلچر میں مائیں سمجھتی ہیں کہ بچہ پیدا کرنا ایک بہت عظیم قربانی ہے، بہت ایک عظیم قسم کا کام ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ اتنا نایاب ہوتا ہے کہ اسے ہاتھ کا چھالا بنا لو، اسے جوتے پالش کر کے دو، اسے پریس کر کے دو، اسے گرم گرم کھانا سرو کرو، لائک اے سروینٹ، ایک نینی کے طور پہ۔ مائیں کم ہیں اور ماؤں کو لگتا ہے کہ یہ کر کے میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں تو یہ میرے بغیر رہے گا ہی نہیں یا رہے گی ہی نہیں، تو کل کو یہ بچے میرے وفادار رہیں گے۔ حالانکہ بچے کسی کے وفادار نہیں رہتے، الٹیمیٹ سارے چلے جاتے ہیں، لیکن مائیں کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں یہ بیسک کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مدر کو ہسبینڈ کی طرف سے ویلیو نہیں ملتی ہے تو وہ اپنی ساری فرسٹریشن اور اپنا سارا پیار اور اپنی وہ ساری چیز جس پہ نکالتی ہیں وہ اس کے بچے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ بچے کو پیمپر کرے گی، ان کو اتنا زیادہ خیال رکھے گی کہ وہ بچے اس کے محتاج ہو جائیں گے، اور ماں کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ٹھیک کر رہی ہے، اپنی طرف سے مائیں سنسیئر کر رہی ہوتی ہیں تو وہ پراپر۔ لیکن اس میں آپ کا بچہ، اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین میں ہے کہ آپ نے اپنا ہر کام خود کرنا ہے، ایوری سنگل کام۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے، یہ میں باقی رشتوں کی بات کر رہی ہوں۔ میاں بیوی کے رشتوں میں ڈیفرنٹ کام چلتے ہیں، کبھی 50-50 کرنا پڑتا ہے تو کبھی 80-20 کرنا پڑتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں کس کنڈیشن میں ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کا ڈسکشن بالکل الگ ہے، یہ بچوں کے بارے میں ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ رویہ اور سوسائٹی کے لیے، لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، اپنا ہر کام خود کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم صحابہ کو دیا کہ آپ سوال نہیں کرنا، سوال کرنے کی اجازت سے منع کیا کہ اچھا مومن انسان وہ ہے جو سوال نہ کرے۔ سوال کرنا کیا ہے؟ پانی لا دو، ریموٹ دے دو۔ میں نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ فون کر کے دوسرے کمرے میں سے بلا کے بولتے ہیں آؤ ریموٹ دے دو، کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ بھی میرے پیروں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو یہ بتایا، یہ چیز پتہ چل گئی کہ صحابہ کو کہ سوال نہیں کرنا، تو صحابہ چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہیں، چاہے وہ اونٹ پر سوار ہوئے ہیں، اگر کوئی چیز نیچے گری ہوتی تو اس کو خود ہی اٹھاتے تھے، نہ کہ جو نیچے کھڑا ہوا ہے اس کو بولیں کہ مجھے اوپر دے دو۔ انہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری کرنی تھی ہی، وہ ہر حال میں کرتے تھے۔ اب سوال کرنے والا انسان اریٹیٹنگ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگ اریٹیٹ ہوتے جاتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے لیے تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، مانگ رہا ہے دے دو، کچھ ٹائم بعد انسان اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ بھیا اپنا کام خود کرو، میں تمہارا نوکر تو نہیں لگا ہوا جو خود کرو، اپنا جوتا خود پالش کرو، اپنے کپڑے خود پریس کرو۔ اگر آپ
لڑکی ہیں یا لڑکا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کے امتی ہیں تو یہ آپ ان کے فالوور ہیں، تو پھر تو اپنے کام کو خود کرنے پڑیں گے۔ قصوروار ابھی جو میں ماؤں کے حوالے سے بول رہی ہوں، وہ اس لیے بول رہی ہوں کہ جو ابھی مائیں بنی ہیں یا جنہوں نے بننا ہے، یہ ان کے لیے سیکھ ہے کہ فور گڈ سے اپنے بچے کو اتنا نکارا اور نکما نہ بنائیں، اس کے ہاتھ کو مت کاٹیں، اس کے سارے کام کر کے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا حال بدتر ہے۔ ایون کہ جاپان کے اسکول میں یہ ساری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بچوں کو سلائی سکھانا، صفائی سکھانا، یہاں تک کہ واش روم دھونا تک سکھایا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یوروپ میں لوگ اپنا واش روم خود دھو لیتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی خود کرتے ہیں، اپنے کچن، اپنا کوڑا، ہر چیز۔ یہ انڈیا کے یا ایشین کے لوگوں کے ناک میں ایسا کیا ہے کہ ان کو کام کے لیے ملازم چاہیے اور انہیں گندا لگتا ہے باتھ روم دھونا، انہیں گندا لگتا ہے اپنا جوتا پالش کرنا، مطلب کوئی دوسرا جھکے۔ یہ ایک مسلمانوں کا ایک ذہنی اسٹیٹس ہے اور یہ مفل ہے ذہنی طور پہ۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک مفل قوم ہے ذہنی طور پہ۔ یہ ترقی بھی اسی وجہ سے نہیں کرتے۔ یہ نکارا ہیں، یہ نکمے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ایک آئے گا آپ کے جوتے پالش کر کے دے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو باہر سڑک پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم پالش کروا لیں گے۔ خود نہیں کرنا ہے، روٹی تندور کی ہی کھانی ہے، خود کو نہیں بنانی ہے۔ کسی گندے ہوٹل کا کھانا ہم کھا لیں گے لیکن خود کو نہیں بنانا ہے، خود نہیں کر سکتے۔ وجہ پوچھیں گے تو سمپل سی وجہ کہ میری ماں تو یہ سب کرتی تھی، میری ماں تو وہ بھی کرتی تھی، میری ماں تو مجھے ایک ایک بائٹ بنا کے میرے منہ میں کھلاتی تھی، میری زندگی ہی خراب ہو گئی جب سے میں باہر نکلا ہوں۔ یہ سارا قصور ماؤں کا ہے۔ لیکن میں اور ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ بچوں کو نا ایک ٹائم پہ، جب ہم پیرنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بچوں کو ایک ٹکٹ مل جاتا ہے کہ ہم اس گلی سے نکل سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ If you are listening، اگر آپ میری بات دھیان سے سن رہے ہیں اور آپ بالغ ہیں، 16، 17، 18 سال کے یا 25 سال کے ہیں، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، اب آپ اپنے ماں باپ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ From nowadays، ابھی سے آپ اپنا کام کرنا خود شروع کریں، اپنا ہر کام کریں، اور آپ یقین کریں کہ جب آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کی بیویاں آپ سے بیزار نہیں ہوں گی، آپ کے گھروں کا ماحول بیزار نہیں ہوگا۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی لڑکوں کو تھوڑا اور ڈومینیٹ اسپیس دی جاتی ہے۔ بیٹا ہے، لڑکوں کو کون کہتا ہے دسترخوان اٹھانے کا؟ لڑکوں کو کون بولتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو خود پریس کرے؟ ایسا نہیں کرتے۔ یہ اپنی بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے۔ بھائی گھر آئے گا تو بیٹی کو ہاتھ میں مگا دیا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی کے ہاتھ دھلواؤ۔ کیوں دھلواؤ؟ لنگڑا ہے، ہاتھ نہیں ہے اس کے، اپنے ہاتھ سے دھوئے، خود اٹھے اپنے ہاتھ دھوئے۔ نبی علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا۔ پھر یہ کون سا کلچر ہے اور کون سا دین ہے؟ کہیں کے بھی لوگ ہوں، کسی بھی معاشرے کے ہوں، آپ اگر کسی دوسرے انسان کو اتنا سا بھی اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور خود کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مفل ہیں۔ آپ کی بہن ہے، آپ کے برابر ہے، آپ کی ماں باپ ہیں، آپ کے برابر ہے، حقوق میں آپ سب ہیومنس ہیں اور سارے ہیومنس کے حقوق برابر ہے۔ ہمارے یہاں پیرنٹس کو فار ایگزامپل اگر باپ ہے یا ماں ہے، ہاں ان کو ریسپیکٹ دینے کے لیے، پیار دینے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک لیول پر جب آپ بڑے ہو جائیں تو آپ اپنے ماں باپ کے پیر دھوئیں، اپنے ماں باپ کے ہاتھ دبائیں، پیر دبائیں،
وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ والا رویہ اختیار کرنا کہ خود اٹھ کے پانی نہ پینا آپ کا، میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ جہاں بچے پانی پینے کے لیے بھی ماں کو آواز دیتے ہیں، پانی لا کے دو، وہ جہاں بیٹھی ہوگی وہاں سے اٹھے گی، پانی لائے گی اور آپ کو دے گی۔ کیوں؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس دن ماؤں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اپنی ایک ویلیو اسٹیٹس ہے اور اس اسٹیٹس سے نیچے گرنے کا مطلب پوری جنریشن کو برباد ہونا ہے، جس دن آپ اپنے بچے کو یہ کہیں گی نا کہ جا کر خود اپنا کام کر کے آؤ، اس کے بعد آپ کا بچہ شارپ ہوتا چلا جائے گا، اسے ہر کام کا پتہ ہوگا، ہر چیز کا پتہ ہوگا کہ کیسے کی جاتی ہے۔ 25 سال کے بچے ان کو بیسک سینس والی چیز ہی نہیں پتہ کہ کیا ہے، چیز نہیں معلوم ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ماؤں کو لگتا ہے کہ کچن میں اپنے بیٹے کا آنا ایک توہین ہے تو نہیں آنے دیتی، گھر کا کام ایک لڑکا کرے یہ بے عزتی سمجھتی ہیں، نہیں کرنے دیتی ہیں، بیٹیوں سے کرواتی ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو خود سلائی کی ہے، اپنے گھر کا کام خود کیا ہے، گھر کی صفائی خود کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔